لیکن چونکہ علم اجمالی واقعیات نہیں رکھتا، اس لحاظ سے ہم انحلال کے یہاں پر قائل نہیں ہیں، بلکہ صرف علم تفصیلی کے قائل ہیں۔ البتہ آقائے نائینی کی عبارت چونکہ سہل التناول ہے، اس کو ہضم کرنا آسان ہے، سمجھ کر کے پڑھنا آسان ہے۔ اس آسان عبارت میں ایک طرف اچھائی ہے تو دوسری طرف برائی بھی ہے۔ اگر آسان عبارت میں یہ اچھائی ہے کہ انسان علمی کتابوں کو آسانی سے سمجھ جایا کرتا ہے، تو آسان عبارتوں میں خرابی یہ ہے کہ انسان پھر غور کرنے والے مطالب میں غور کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ سرسری پڑھ کے ایک دم فیصلہ کرے اور مطالب کی گہرائی اور اس کی باریک بینی کی طرف نہیں جاتا، جبکہ اگر عمیق عبارت ہو تو آدمی کو ہمیشہ غور و فکر کرنے کی پریکٹس اور ایکسرسائز و تمرین رہتی ہے، اور یہ انسان کو بہت دقیق و ہوشیار بناتا ہے۔ اس لیے قدیم زمانے میں تمام علماء اپنی کتاب بڑی پیچیدہ لکھا کرتے تھے۔ یہ تو اب سب سہولتوں کا زمانہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، ہر آدمی آسانی اور حلوے کی طرح چیز چاہتا ہے، اس لیے یہ چیزیں آ گئی ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑی خرابی کہ انسان غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، غور و فکر کی عادت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور گہرے مطالب کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ جس کی ایک مثال یہ کہ پہلے ہم لوگوں کے زمانے میں پاڑے سکھائے جاتے تھے، 2 ضرب 2، 2 کو 3 سے ضرب کریں 6، 2 کو 4 سے ضرب کریں 8، اس طرح جو ہے پاڑے سکھائے جاتے تھے، اور 12 تک پاڑے پورے سکھائے جاتے، بالکل ایکیوریٹ ہے، بالکل پکے یاد کرنا پڑتا۔ اب چونکہ کیلکولیٹر کا زمانہ آ گیا، یوں دبا کر اب کسی سے کوئی پاڑا پوچھے 2 کا پاڑا بھی اس کو نہیں آئے گا، کیونکہ سب سے آسان ہے 2 کا پاڑا ہے، لیکن وہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، بس اس کی عادت ہو گئی، کیلکولیٹر دبائے فوراً حساب آ گیا۔ تو جس کی جو عادت کرے گا تو اس کی پریکٹس میں رہے، جو عادت میں نہیں رکھے گا تو اس میں بس وہ سہل الحصول ہو جائے، آسانی سے ہر چیز حلوے کی طرح مل جائے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی وہ گہرائی میں جائے، اور جو ہے جی ہاں گردانے کرنا تو اچھا ہے، اس سے پریکٹس ہوتی ہے، اچھی بات ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بعد میں کوئی ایسا نیا طریقہ نکلا ہے کہ خود بخود صرف امیر کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، خالی بٹن دبائے سارے جواب خود بخود آ جائے، یہ زمانہ آنے والا ہے بھارت۔ ہاں بالکل پکا پکایا حلوہ چاہیے نہیں، تو اس طرح تو جو ہے کوئی زندگی، اس طرح تو انسان کبھی گہرائی میں جائے گا ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ سہل الوصول کی طرف جاتا ہے۔ سب کو چاہیے بڑے عیش و آرام سے ہر چیز حلوے کی طرح مل جائے، تو اب کتابیں بھی ایسی چھپ کر آنے لگ گئی، بالکل آسانی سے آدمی پڑھ سکے، اور اس سے جو ہے گہرائی میں جانے کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ پرانے زمانے کی جامع المقدمات کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ یوں حاشیہ لکھا ہوتا ہے، پھر یوں حاشیہ لکھا ہوتا ہے، پھر یوں لکھا ہوتا ہے، پھر یوں لکھا، پھر یوں ایسا ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوتا ہے کہ دیکھ کر یہ کیا نقش و نگار بنا ہوا کہتے ہیں۔ ہاں عجیب
حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی کتاب آ گئی ہے. تو آج کل تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی کتاب آ گئی ہے. تو حالانکہ وہی مفید تھی اصل میں. کتاب جو اصل میں مفید وہی تھی. اگر غور کرنے والا ہو، پرانی علماء دیکھیں، پرانی معالم دیکھیں، پرانی جتنی کتابیں سب کی سب اسی طریقے انتہائی دقیق اور انتہائی جو ہے باریک بینی کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور اس میں بہت گہرائی ہے نا. یہ مشکل ہے، اسی لیے تو مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ خود کو مشکل چاہیے نہیں، آسان چاہیے. ایک ڈاکٹر بالکل دوسرے کے ضد والی دوائی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا، وہ کہتے ہیں اب یہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھنڈی ہی استعمال کرو. دونوں ایک بالکل، حالانکہ بخار ایک ہی بخار ہوا ہے. ایک کہتا ہے کہ بالکل ٹھنڈا پیو. ہاں، دوا لکھنے میں بھی یہی ہے، بالکل ضد والی دوائی لکھتا ہے. ایک کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ٹھنڈی چیزوں اور کھٹی چیزوں سے بچیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں کھاؤ. اب جو بالکل ضد جو ہے دوائی دیتا ہے. حالانکہ پڑھی دونوں نے ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی استاد سے پڑھی، ایک ہی سیشن میں پڑھی، لیکن جو ہے نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے. دونوں کی فہم اور سمجھ الگ الگ ہے. معصوم تو نہیں کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کریں. ہاں جیسے علیکم بالجیم جو ہے مجنون جو ہے بہلول دانا کے لیے لکھا علیکم بالجیم. جیم سے جو ہے کسی نے جنون سمجھا، کسی نے جو ہے جلاوطن سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، کسی نے جہاد کرنا سمجھا، مختلف سمجھا. انہیں ہر ایک جو الگ الگ سمجھتا ہے. تو جیم سے کیا سمجھے انہیں؟ تو سمجھ کا فرق ہوتا ہے. اور جی ہاں، تاریخ میں معصوم نے جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا علیکم بالجیم. یہ جواب جو ہے وہ بھجوایا باقی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. ہاں، تینوں فقیہ بھی تھے. تو یہ ہوتا ہے بارہ. تو یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے کہ سمجھ کا فرق پڑ جایا کرتا ہے. تو ہم لوگ اب آج کل چونکہ شوشا میں زیادہ پڑ گئے ہیں، ظاہری چمک کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اصل اس کے فوائد اور نتائج اور عاقبت کو کم لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے ظاہری چیزوں کے پیچھے بہت لوگ بھاگ رہے ہیں، جبکہ جو ہے اس کی عاقبت خیری اور اس کے فوائد، اس کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے. اصل میں گہری نگاہ کرنے والا اس کے نتائج کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کی طرف زیادہ جو ہے دھیان نہیں دیتا ہے. مولانا صادق صاحب کی ایک مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک آدمی ساری زندگی بیچارہ قرآن و حدیث کے اوپر ریسرچ کر کے آیا ہے، اور اس نے بیچارے 50-55 سال جو ہے خالی اسی ریسرچ میں لگا دیے قرآن و حدیث کی. وہ پڑھ کر کے بیچارہ اتنی محنت کر کے آتا ہے اور تفسیر قرآن بھی لکھتا ہے. اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے معاشرے میں. اور وہ بچہ جو ابھی 2-3 سال حفظ قرآن کر کے جو لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو اس لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. بھائی اس کو دھڑا دھڑ فنڈ مل رہے ہیں، اس کو بیچارے کو کوئی کھانے کی روٹی نہیں دے رہا ہے. جبکہ اس نے بیچارہ اتنی محنت کی، 55 سال جو ہے باقاعدہ حوضے میں پڑھ کے آیا بیچارہ. اس نے تفسیر قرآن لکھی بھی ہے نہیں، اور محنت کر کے آیا، بہت شدت کی محنت کر کے آیا، لیکن اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. وہ جو خالی ظاہری شوشہ اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں. وہ برا نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں کہ عوام کا ذہن ایسا ہے، بڑے مزے لینے کی بات ہے اس میں. نہیں، ان کو بھی اتنا نہیں مل رہا ہے جیسے ملنا چاہیے. ان کی جو محنت ہے، ہاں جتنا ملنا چاہیے اس کو اتنا نہیں، جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا ہے. یعنی اس سے زیادہ اس کو 3 سال بچے کو نے جو حفظ کیا اس کو زیادہ مل رہے ہیں. ہاں نہیں، اس کی بہت معلومات اچھی ہے، وہ دیندار آدمی بھی ہے، بہت شریف بھی ہے اور بہترین آدمی ہے، لیکن بہرحال نہیں، عوام کا ذہن اس کی طرف نہیں راغب ہوتا ہے. ہاں جیسے جو علامہ حضرات جو جا کر کے الٹا سیدھا، حالانکہ اس نے کچھ ایک ٹائم بھی جو ہے مدرسہ دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی الٹا سیدھا سنا رہا ہے، لوگ اس کے واہ واہ کر رہے ہیں. ہوتا ہے، شوشہ زیادہ ہے. نہیں
یہ چیزیں چلتی رہتی معاشرے میں، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک آدمی ان چیزوں کو دیکھ کے مایوس ہو جائے تو پھر تو معاشرے کا کام کیسے چلے گا؟ مایوس نہیں ہونا، اپنا کام خدائی جذبے سے کرتے رہنا ہے، چاہے لوگ داد دیں یا لوگ داد نہ دیں. آقا خمینی ایک دفعہ آقا بہشتی آقا خمینی کے پاس آئے. آقا بہشتی جو ہے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ضد انقلاب لوگوں نے میرے خلاف کیسا پروپیگنڈا کیے کہ لوگ مرگ بر بہشتی کہہ رہے ہیں، سارے پورے ایران میں مرگ بر بہشتی کے نعرے لگوا دیے، اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے آیت اللہ بہشتی کے خلاف جو بہت نعرے لگ گئے. تو آقا خمینی نے آقا بہشتی کو سمجھایا کہ یہ عوام جو اس وقت سب کے سب جو ہے کہہ رہے ہیں جو آقا خمینی کے لیے زندہ باد کر رہے ہیں، کہتے کل یہی لوگ جو اتنے پورے ایران کے اندر سب لوگ آقا خمینی کو زندہ باد کر رہے ہیں، کل یہی لوگ مجھ پر لعنت کریں اور برا بلا کہیں اور کہیں مرگ بر خمینی، تو پھر مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم رائے خدا میں کام کریں، چاہے وہ زندہ باد کہیں چاہے مرد آباد کہیں، ہمیں تو رائے خدا میں کام کرنا ہے. چاہے وہ مانے یا نہیں مانے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اصل کام کرنا ہے. رائے خدا میں کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے. عوام کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہیں. ہاں وہ تو صحیح کو بھی وہ صحیح کہیں گے، غلط کو بھی صحیح کہیں گے، ان کو کچھ تھوڑی پتہ ہے. نہیں، یہ بالکل انٹرنیٹ کا نظام جیسا ہے. انٹرنیٹ کے نظام میں ہزاروں معلومات ہیں، لیکن کون بتائے گا کہ صحیح معلومات کون سی ہے اور غلط معلومات کون سی ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. نہیں، ہر آدمی جو مرضی آ رہا ہے انٹرنیٹ کے اندر ڈال رہا ہے. تو وہ کوئی اس لیے انٹرنیٹ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا، اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، بلکہ جھوٹ بہت زیادہ ہے، بیوقوف بنانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اب ہم بیوقوف بن بھی رہے ہیں کیا. تو اس لیے وہ کوئی معیار نہیں ہے. عوام وہ اپنی مرضی سے جو ہے جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اس سے آدمی کو دل برداشتہ نہیں، اپنا کام خود جاری رکھنا چاہیے، جس مقصد کے لیے نکلا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اخلاص کے ساتھ اسی کی راہ میں کام کرتے رہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.